ایک کویشچن کیا تھا کہ اگر کوئی گاڑی اپنے استعمال کے لیے خریدی اور یا پھر موبائل بعض اوقات لیتے ہیں، جب پرانا ہو جاتا ہے، یہ پہلی قصد ارادہ ہوتا ہے پرانا ہو جائے گا تو بیچ دیں گے، پھر دوسری لے لیں گے، تو کیا یہ جو پرانا ہونے پر بیچنے کا ارادہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ مال تجارت بنے گا یا نہیں بنے گا؟ دیکھیں، یہ مال تجارت نہیں بنے گا، کیونکہ مال تجارت وہ مال ہوتا ہے جسے صرف اور صرف آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، صرف بیچنے کی نیت کی۔ اگر آپ نے استعمال کی نیت سے بھی لیا ہے، جیسے آپ نے خود بتایا کہ گاڑی یا موبائل استعمال کریں گے، پھر پرانا ہوگا تو بیچ دیں گے، اس میں دو چیزیں شامل ہو گئیں یا دو نیتیں اس میں شامل ہیں، ایک استعمال کی نیت اور ایک پرانا ہونے پر بیچنے کی نیت، تو یہ مال تجارت نہیں ہوگا۔ اگر آپ صرف اس لیے خریدتے گاڑی کی یہاں سے خریدتا ہوں دوسری مارکیٹ میں مہنگا کر کے بیچوں گا، یا موبائل خریدتا ہوں دوسری جگہ جا کے بیچ دوں گا، یہ صرف ایک ارادہ ہے، یہ ہوتا مال تجارت۔ یہ اگر سال بھر تک آپ کے پاس رہتا تو اس پر زکوٰۃ بنتی، لیکن پہلی والی صورت میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو ایک کویشچن یہ آفر ہی تھا، پوچھا تھا کہ اگر پراپرٹی سیل کے ارادے سے لی ہے، کسی نے لے لی کہ میں یہ پلاٹ لیتا ہوں کچھ عرصے بعد اس کو بیچ دوں گا، لیکن کچھ عرصے بعد اس کا ارادہ بدل گیا کہ اب میں نہیں بیچتا، میں اس کو اپنے مکان بنا لوں گا یا اپنے بچوں کے لیے چلو رکھ لیا، تو نیت کی تبدیلی سے کیا یہ مال تجارت رہا یا ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو جب خریدا تھا یقیناً تب تو وہ مال تجارت ہی تھا، کیونکہ بیچنے کی نیت سے خریدا تھا۔ اگر اس پہ سال پورا ہو چکا تھا تو پھر تو اس پہ زکوٰۃ بنے گی، چاہے آگے نیت تبدیل کریں یا نہ کریں، لیکن ایک سال کی زکوٰۃ تو کم از کم دینی ہے، یا فرض کر لیں 2 سال کے بعد یہ ارادہ بنا ہے تو جتنے سال اس پہ گزرتے رہیں گے اس کی زکوٰۃ اس وقت کی قیمت کے اعتبار سے بنتی رہے گی۔ اور لیکن جب وہ اس طرح کا پختہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ اب یہ میں اس کو نہیں بیچوں گا خود رکھوں گا، تو وہ پہلے والی نیت زائل ہو جاتی ہے، اب یہ مال تجارت نہیں رہے گا، لہٰذا اب اس کے بعد اس نیت کے بعد چاہے کتنا وقت گزرے اس پہ زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ ایک یہ کہتے ہیں اگر صرف مستعمل پانی ہو تو وضو کریں یا تیمم کریں؟ مستعمل پانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس پانی کو وضو یا غسل کے لیے استعمال کیا گیا ہو اور وہ بچا ہوا ہے تو وہ مستعمل کہلاتا ہے۔ بچا ہوئے سے مراد جیسے اس میں ہاتھ ڈال دیا بغیر دھویا ہوا، یعنی بے وضو پن میں یا حالت جنابت میں، دھویا نہیں بالٹی میں ہاتھ ڈال دیا، تو یہ جتنا ہمارا ہاتھ اندر جاتا ہے جب باہر نکالیں گے تو اس کا پانی ہمارے ہاتھ کی نجاست کو اپنے اندر لے لیتا ہے، تو یہ پانی کہلاتا ہے مستعمل، ناپاک نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں جو بے وضو آدمی ہے یا جس پر حالت جنابت طاری ہے اگرچہ نظر نہیں آتی لیکن وہ ناپاک ہے، یہی وجہ ہے کہ بے وضو نماز نہیں پڑھ سکتا۔ میں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس لیے کہ اس پہ ایک ناپاکی طاری ہے جو نظر نہیں آتی۔ بس یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ سوال کو آپ سمجھیں کہ جب بالٹی میں کسی نے بے وضو آدمی نے ہاتھ ڈال دیا تو اس کے ہاتھ پہ ایک نجاست موجود ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ اس پانی میں مل جاتی ہے، اس لیے وہ پانی کہلاتا ہے مستعمل۔ اب اس پانی سے نہ وضو ہو سکتا ہے نہ غسل ہو سکتا ہے۔ یہ پوچھ رہے ہیں یہ کہ اگر مستعمل پانی موجود ہو تو اور ہمیں نماز پڑھنی ہے اس کے علاوہ کوئی پانی نہیں ہے تو ہم اس سے وضو کریں یا تیمم کر کے نماز پڑھیں؟ دیکھیں، مستعمل پانی کا جو مسئلہ ہے یہ ہمارے فقہ حنفی میں ہے، بعض ائمہ اس کا انکار کرتے ہیں، وہ اس کو مستعمل نہیں مانتے ہیں، لہذا ایسے مقام پر احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پہلے اس سے وضو کریں اور اس کے بعد پھر تیمم بھی کر لیں، یا پہلے تیمم کر لیں پھر وضو کر لیں۔ جب بھی کوئی مشکوک پانی کا مسئلہ آتا ہے تو اس میں حکم شرع یہی ہوتا ہے کہ وضو کے ساتھ ساتھ تیمم بھی کیا جائے، تو پھر آپ نماز پڑھیں۔ اب اگر بالفرض مستعمل پانی کا مسئلہ دیگر ائمہ کا درست ہے تو وضو آپ کا کمپلیٹ ہے، اور اگر ہمارا احناف کی سوچ اور فکر کا نتیجہ درست ہے کہ یہ مستعمل پانی سے وضو نہیں ہوتا تو پھر تیمم تو آپ نے کر ہی لیا تھا، تو یہ دونوں چیزیں کرنی ہوں گی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بچے نے پوچھا ہے کہ گھر والے رمضان کی 27 تاریخ کو میرا نکاح کرنا چاہتے ہیں اور اس میں تمام تر رسومات بھی کرنا چاہتے ہیں، جس میں ڈھول ڈمکا بھی ہوگا، مہندی بھی ہوگی اور دیگر تمام خرافات بھی ہوں گی بہت ساری، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ صحیح محسوس نہیں ہو رہا کہ رمضان میں ایسا کیا جائے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات یاد رکھیں کہ احکام شرع پر عمل پیرا ہونا کوئی رمضان کے ساتھ مقید نہیں ہے کہ علاوہ رمضان کے جو کچھ کرو، رمضان آئے تو بس احترام کر کے اس مہینے میں گناہ سے بچو، ایسا نہیں ہے۔ مطالبہ شرع رمضان اور غیر رمضان بالکل یکساں ہے کہ دونوں رمضان سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے، رمضان میں بھی رب ہے، رمضان سے پہلے بھی قرآن موجود ہے، رمضان کے اندر بھی موجود ہے، ہمارے نبی رمضان سے پہلے بھی ہمارے نبی ہیں، رمضان آ جائے تب بھی نبی ہیں، تو پھر اس میں فرق کیا ہوا؟ ہاں یہ ضرور ہے
کہ رمضان چونکہ قابل احترام مہینہ ہے، لہٰذا پہلے بھی گناہ سے بچنا چاہیے، رمضان میں اور زیادہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو عام دنوں میں خرافات کرنا یہ بھی برا ہے، لیکن رمضان میں کرنا اور زیادہ برا ہے، لہٰذا آپ اپنے گھر والوں کو پیار و محبت سے سمجھائیں، اور یہ اپنی سوچ نہ بنائیں کہ چلو اس کا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے اگر رمضان میں ہے تو صحیح نہیں محسوس ہو رہا، رمضان کے بعد گھر والے کچھ بھی کریں تو پھر میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں، یہ غلط ہے۔ جو غلط رسم ہے اسے ختم کریں، جو صحیح رسم ہے اسے قائم رکھیں۔ دیکھیں یہ جو مائیوں کی رسم ہے، جی مہندی کی رسم ہے، بارات ہے، جہیز ہے، بری ہے، اور دیگر گفٹس وغیرہ لینا دینا ہوتا ہے، اور منہ دکھائی کی رسم ہے، جوتا چھپائی کی رسم ہے، ان میں سے ہر چیز ناجائز نہیں ہوتی۔ اگر اس کو دائرہ شریعت میں رہ کر آپ کریں گے تو شریعت رسومات کو منع نہیں کرتی، غلط رسم کو منع کرتی ہے جو شریعت سے ٹکراتی ہے، یا پھر اگر اس میں کچھ شریعت کے موافق ہے، کچھ خرابی ہے، تو شریعت کہتی ہے اس خرابی کو ختم کر دو۔ رسم مٹانے کے لیے ہمارا مذہب نہیں آیا، بلکہ رسموں کی اصلاح کے لیے آیا ہے۔ ہاں جو بالکل 100% بری رسم ہے اور اس میں اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہمارا مذہب اس کو منع کرتا ہے۔ اس لیے شادی بیاہ کے رسومات کے سلسلے میں ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ پرٹیکولر جس طریقے سے آپ کے خاندان میں وہ رسم ادا کی جاتی ہے، اپنے قریبی کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے مشورہ کریں، ان میں سے کتنی چیز جائز ہے کتنی ناجائز، ناجائز کو ختم کریں، اب چاہے وہ رسم رمضان میں ہو یا علاوہ رمضان کے، اور جو صحیح ہے اسے کر گزریں۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا تھا بھائی نے کہ کہتے ہیں میرے بچے کا عقیقہ ہے اور اسی ٹائم میری بھتیجی کی شادی بھی ہو رہی ہے، تو کیا میں ایسا کر سکتا ہوں کہ عقیقے کے گوشت کو پکا کر بھتیجی کے نکاح میں جو مہمان آئیں گے انہیں کھلا دوں؟ یعنی ایک تیر سے دو شکار۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ بالکل ایسا کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ میرے جو بھائی ہیں جو اس بچی کے والد ہیں وہ ایک گائے لے کر آنا چاہتے تھے تاکہ وہ چلیں سب کو کاٹ کے پکا کے کھلائیں، تو میں اسی میں اگر حصے آدھا پیسہ ملا لوں اور جتنے حصے میرے بنتے ہیں ان کے میں عقیقے کی نیت کر لوں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ بالکل صحیح آپ کر سکتے ہیں، یہ قربانی کے ایام میں بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے قربانی کے لیے گائے لے کر آتے ہیں، 6 حصے قربانی کے ہیں، اور آپ کہیں چلو میں نے عقیقہ کرنا ہے میں اپنا ایک حصہ ملا دیتا ہوں، شرعاً بالکل طیب اور درست ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی آپ ایسے کر سکتے ہیں، چونکہ عقیقے کے گوشت کے سلسلے میں شریعت کی یہ پابندی نہیں ہے کہ آپ اسے کچا ہی تقسیم کریں یا غریبوں میں تقسیم کریں، وہ آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، دادا دادی نانا نانی ماں باپ کھا سکتے ہیں، غنی کھا سکتا ہے، فقیر کھا سکتا ہے، کچا تقسیم کرنا چاہیں کر لیں، پکا کے کھلا دیں، سب اجازت ہے۔ تو بالکل آپ ان دونوں چیزوں کو مکس کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ مرحومین جو ہیں ان کے لیے جمعرات یا جمعے میں ایصال ثواب وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو یہ جو کھانا پکاتے ہیں یہ کون لوگ کھائیں گے؟ کیا یہ بچوں کو کھلا سکتے ہیں یا غریبوں کو کھلانا ہوتا ہے؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں کوئی پابندی نہیں ہوتی، آپ نے کھانا بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ثواب بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا، کوئی مخلوق نہیں کرتی دیتی ثواب، نہ مخلوق کے لیے کھانا بنانا چاہیے، اللہ کے لیے آپ کھانا بنائیں گے اور دل میں نیت کریں کہ جو بھی کھائے اس پر جو ثواب اللہ تعالیٰ مرتب مجھے دے گا یا اس پہ مرتب فرمائے گا وہ میں اپنے فلاں مرحوم کو ایصال کرنا چاہتا ہوں، اس کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ بس دل میں آپ نے نیت کر لی، اب چاہے گھر والوں کو کھلائیں، چاہے آپ غریبوں کو کھلائیں، چاہے بچوں کو کھلائیں۔ ہاں افضل یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے جب آپ ایصال ثواب کرنا چاہیں، جن لوگوں کو بیچاروں کو نہیں مل رہا ان کو بھیجیں تو زیادہ ثواب کی امید ہے، کیونکہ وہ ترسے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے دل زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اب آپ نے گھر میں ہی بریانی پکائی اور ایصال ثواب کی نیت سے سارے خود ہی کھا گئے تو یہ بھی جائز ہے، ثواب بھی ملے گا، لیکن وہی بریانی آپ ایسے کسی گھر میں بھیج دیں جہاں بیچاروں کو کبھی پکانے کا موقع ہی نہیں ملتا تو زیادہ ثواب ملے گا۔ اس لیے غرباء میں تقسیم کرنا افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن خود بھی کھائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔